إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. یہ دنیا پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں کی یہ ماجرا ہے۔ سکون، اطمینان، خوشی اس بندہ مومن کے لیے ہے جو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتا ہے، جو تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر کی امیدیں لگاتا ہے، اور بربادی ہے اس کے لیے جو آزمائشوں پر، پریشانیوں پر، غموں پر، دکھوں پر باویلا کر کے ان مصیبتوں کو اپنے لیے وبال جان بنا لیتا ہے۔ آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا برے لوگوں پہ آتی ہیں؟ کیا آزمائشوں کا آنا ناراضگی کا، اللہ مالک کی طرف سے دھتکار دینے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہ دلیل ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں سے ان کی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مشہور اور غلط بات یہ ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ 70 کا ہندسہ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے آیا۔ رب کی اپنے بندوں کے لیے جو رحمت ہے اس کو رب ہی جانتا ہے۔ اچھا، اگر رب اتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے تو پھر مسلمانوں پہ جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو ان پریشانی میں دیکھے اور صبر کرے۔ اور مسلمان کتنی پریشانیوں میں، شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا بارود کی آگ برسائی گئی ان کے اوپر، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ابھی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا یا رحمت سے دور کر دینے والا کوئی انداز ہے؟ نہیں۔ اللہ مالک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرے، تاکہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے کردار کو ٹٹولے۔ مالک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ مالک آزماتا ہے خوف بھیج کر، بھوک بھیج کر۔ اگر یہ ماجرا ہوتا تو کبھی اللہ کے پیاروں پر کوئی آزمائش نہ آتی، اور جو آزمائشیں اللہ کے پیاروں پر آئی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، وہ تو کسی اور پہ نہیں آئی۔ تو اللہ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اموال کے اندر کمی نقص کر کے، پھلوں کے اندر کمی کر کے، یہ ساری چیزیں دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک راز چھپا ہوا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ان مصیبتوں پر، ان آزمائشوں پر، ان غموں پر جو صبر کرنے لگ جائے تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، دنیا کے اندر بھی بشارت ہے
اور قیامت کے دن تو ان کی عظمت کا کیا کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جتنی بڑی آزمائش آتی ہے اتنا ہی بڑا اللہ نے اجر دینا ہوتا ہے. آزمائش کی جو کیفیت ہے وہ جتنی شدت پہ ہوگی اتنی ہی شدت پہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا. تو ان آزمائشوں پر خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا, بد نصیب وہ ہے جس نے واویلا کر کے, شور شرابہ کر کے, بے صبری کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے بیٹے کی روح قبض کی جاتی ہے اور اللہ مالک کے فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی روح قبض کی, اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ کہ تیری حمد و ثنا کر رہا تھا, تیری حمد و ثنا کر رہا تھا. کہ میرے بندے کے لیے پھر بیت الحمد جنت کے اندر ایک محل تیار تھا جس سے اس کی آنکھیں چھین لی جاتی ہیں. اگر وہ بندہ صبر کرے, رب کی حمد و ثنا کرے, اس کے لیے بھی حدیث میں یہی انعام ہے کہ جنت میں ایک بیت الحمد اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. اگر واویلا کرے, تیرا ہی پیو مرنا سی, اے موت دے فرشتے نے میرا کوئی بوا نشان لا لیا, ہجے تے ابا مریا سی, ہنے اما ٹر گئی, ہن پتر مر گیا. اس واویلی سے ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں, بے صبری کر کے جو اللہ نے آپ کے لیے اجر و ثواب کا ایک سامان رکھا ہے آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. آزمائش کا آنا آپ کے لیے باعث اجر ہے اگر آپ نے صبر کے دامن کو تھام لیا اور اللہ مالک سے اپنا رشتہ جوڑ لیا, اور آپ کے لیے مصیبت ہے اگر آپ اللہ سے ٹوٹ کر دل بہلانے کے لیے شیطان کے راستے پہ چل پڑے. کسی سگریٹ پیلے مارے سے پوچھو سگریٹ کیوں پیندے ہو, اور جی مولوی صاحب ساڈی مزے والی زندگی, ساڈی ٹینشن کا تمہیں کی پتا, ٹینشن دور کرتا, اس سے ٹینشن ہی دور ہے. بھائی فلم کیوں دیکھ رہے ہو, بھائی یہ ڈرامے کیوں دیکھ رہے ہو, یہ ہنسی مذاق کے پروگرام آپ کے موبائل پہ اکثر کیوں, اور جی غم ہی بڑے نے, غم دور کر رہے ہیں. آپ غم دور نہیں کر رہے, اپنے اوپر غموں کا انبار لاد رہے ہو کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی, بجائے قرآن پڑھنے کے, بجائے نماز پڑھنے کے, بجائے اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے, آپ نے شیطان سے تعلق توڑ لیا اور سمجھ لیا کہ اس سے میرا غم ہلکا ہوگا. غم ہلکا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے؟ بلال سے کہا کرتے تھے اذان دو, نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اپنے غم کو ہلکا کرتے. صحابہ اللہ کی یاد سے اپنے غم کو ہلکا کرتے, اللہ کے ذکر سے اپنے غم کو ہلکا کرتے. غم کے اندر آپ نے کیا دعا سکھائی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ توحید کا ترانہ گایا, غم ہلکے ہو گئے. اور جو شخص یہ کہے کہ جی نشے پہ لگ گیا ہوں غم ہلکا کرنے کے لیے, سگریٹ پیتا ہوں غم ہلکا کرنے کے لیے, آؤٹنگ پہ نکل گیا ہوں دوستوں کے ساتھ جس میں نمازوں بھی ضائع, جماعتیں بھی ختم, سب کچھ گیا, اور ہنسی مذاق کے میوزیکل شو پروگرام دیکھ رہے ہیں, غم ہلکا کر رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کے اوپر جو آزمائش آئی آپ کو شیطان کے قریب کر گئی. تو پھر سنیے, جس نے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کیا, فمن رضی فلہ الرضا, جو راضی ہو گیا, میرے اللہ کا فیصلہ ہے, الحمدللہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں. آپ گزرے ایک عورت کے پاس, خبر پہ بیٹھی رو رہی ہے, اب نے کہا صبر کر, نہ پہچان سکی یہ تعلیم دینے والے کون ہیں, تیرا مریا ہوں تینوں پتا ہوں تو کنا ہوں. کہا لوگوں نے یہ کون تھے, رسول اللہ تھے, کیا جواب دیا ہے؟ پھر آ کر کہتی میں نے اب صبر کیا. کہا نہیں, اب وقت گزرنے کے ساتھ تجھے صبر آ گیا. صبر تو وہی تھا اگر تو پہلی چوٹ پر, پہلے صدمے پر صبر کرتی. تو جو اس مصیبت پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے, ومن سخط فلہ سخط. اور جس نے واویلا کیا, ناخوشی ناراضگی کا اظہار کیا, تو اس کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا. آزمائشی ایک کسوٹی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا سوناروں سے, سونے کو بھٹی میں ڈال کے
کندن بناتے ہیں تو وہ سونے کا میل کچیل اتارنے کے لیے اسے آگ میں جلایا جاتا ہے. تو آزمائشیں آنا، پریشانیاں آنا، غم آنا، کبھی مال میں، کبھی کاروبار میں، کبھی اولاد میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، یہ آپ کے ایمان کی پختگی ہے. یہ آپ کو اللہ کے اولیاء کی صف میں شامل کرنے کا ایک راستہ ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، کائنات کی سنت. اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس سے ان کے ایمان کے اندر بلندی، ان کے ایمان کے اندر پختگی آتی ہے. اپنی قرب و جوار پہ نظر دوڑا کر دائیں بائیں جھانک کر دیکھیے، آج بھی مسلمان پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ظالموں کی بمباری سے گھر برباد ہو گئے ہیں. ٹوٹے ہوئے گھر پہ بیٹھا ہوا 6 7 سال 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ. انہوں نے ہمارے گھر توڑ دیے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا رب ہے نا، ہم اس پر راضی ہیں. ایک اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں بانٹنے والے، خوراک بانٹنے والے آ رہے ہیں، فلاں بستی میں گرائی جا چکی ہے، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں. اور جب وہ آٹے کا تھیلا اپنے کندھے پہ اٹھا کر آتا ہے تو اس کی فیملی کے 36 لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ کھڑے ہوئے کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ راضی ہوں تجھ پہ. یہ وہ ایمان کا، یہ عظمت کا، یہ سچائی کا وہ میدان ہے جس میں صرف اہل ایمان ہی پورا اترتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، بھائی اپنے بھائیوں سے اپنے کندھوں پہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دفنا رہے ہیں، جنازوں پر بم گر رہے ہیں مسلمانوں کے، مصیبتوں کے یہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر دل میں جلنے والی ایمان کی شمع کو کوئی کافر بجھا نہیں سکتا. اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنے غم فلسطین کے مسلمانوں کے غموں کے سامنے رکھ کر سوچئے، کیا آپ صبر کے اسی پہاڑ پر کھڑے ہیں، یا تھوڑی سی مصیبت آنے پر زبان سے ناشکری کے جملے، اللہ کی تقدیر پہ، فیصلوں پہ کلام، یہ میرے لیے ہونا تھا، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، میرا ہی خسارہ ہونا تھا، میرے اوپر ہی یہ مصیبت آنی تھی. آپ کے ان جملوں کے کہنے سے مرے ہوئے ابو واپس آ جائیں گے، مرا ہوا بھائی واپس آ جائے گا، آپ کی لوٹی ہوئی دکان دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا گم ہوا سونا پھر مل جائے گا. وہ دنیا کا خسارہ تو گیا ہی گیا، ایمان کا بھی خسارہ ہوا کہ آپ رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوئے. اور اگر راضی ہو جاتے تو اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرتا جو آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے عظمت کا مقام. ایک بادشاہ کے وزیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی نا تو ایک جملہ کہا کرتا، خیر ما اختارہ اللہ، بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا. بادشاہ اس کے جملے سے تنگ بڑا تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا نام لے رہے، خیر ما اختارہ اللہ. بادشاہ پھل کاٹ رہا تو چھری جو چلائی انگلی بھی کٹ گئی. جو ہی انگلی کٹی تو وزیر اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے پھر وہی کہہ دیا، خیر ما اختارہ اللہ، بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے پسند فرمائی. بادشاہ کہتے اینو تو جیل چ پاؤ نا، میری انگلی وڈی گئی تو یہ کہتا ہجے خیر ہوئی ہے، ڈالو اس کو جیل میں. تو جب اس کو ہتکڑی لگائی تو وزیر نے پھر کہا، خیر ما اختارہ اللہ، اللہ کے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں، خیر اسی میں ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. بادشاہ شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن کے پیچھے دوڑتا ہوا اپنے قافلے سے جدا ہو گیا، جنگل کے قبیلے میں پہنچا، قبیلے والوں نے گرفتار کر لیا. ان کا میلہ لگا ہوا تھا اور ان کی اس میلے کی عادت یہ تھی کہ جو سب سے پہلے بندہ وہاں داخل ہوگا، گرفتار ہوگا، اس کو بت کے لیے ذبح کیا جائے گا. جب بادشاہ سلامت کو ڈال لیا بت کے سامنے تو ان کا جو گرو گھنٹال آیا اس کو چیک کرنے کے لیے قربانی کو، اس نے دیکھا انگلی کٹی ہوئی، کہتا نہیں یہ تو قربانی نہیں ہوگی، انگلی کٹی ہوئی ہے اس کی، بندہ پورا چاہیے، ہمارا بت راضی نہیں ہوگا. بادشاہ سلامت کو چھوڑ دیا، گھوڑا دوڑایا، واپس دوڑا آیا محل میں. آتے ہی کہا وزیر صاحب کو باہر نکالیں. آپ نے صحیح کہا تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ خیر اسی میں ہے جو اللہ نے میرے لیے پسند فرمائی ہے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ آپ کو جب ہتکڑی لگی تھی آپ نے تب بھی یہی کہا تھا خیر اسی میں ہے جو اللہ نے پسند فرمائی. میرے لیے تو خیر یہ ہوئی انگلی کا کٹنا کہ میں وہاں قربان ہونے سے بچ گیا، زندگی بچ گئی. آپ کے لیے کیا خیر ہے؟ کہ بادشاہ سلامت میں صرف آپ کا وزیر نہیں ہوں، لنگوٹیا یار بھی ہوں، بچپن کا دوست بھی ہوں. آپ کی ساری سیکورٹی والے اب سے دور ہو گئے، میں نہ دور ہوتا، میں آپ کے ساتھ رہتا
اور پھر میں بھی گرفتار ہوتا، میری انگلی تو پوری تھی نا، سائیں میں اٹھا دینا سی، تینوں چھڑ دینا سی۔ میرے لیے جیل میں جانے میں بھی خیر ہے کہ میں جیل میں چلا گیا، زندگی تو بچ گئی، تیری انگلی کٹ گئی لیکن زندگی تو بچ گئی۔ تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ اندھیری سرنگ نہیں ہے کہ آپ اس میں داخل ہوگے تو ہلاک ہوگے اور برباد ہوگے اور مایوسی کو اپنے اوپر آپ چڑھا لیں، نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے آپ کے لیے۔ جس بھی مسلمان پر جس حال میں جیسی بھی مصیبت آئے وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر اور برکت ہے، بھلائی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے لقد خلق الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ تو مصیبت، آزمائش اہل ایمان پر آئے، صبر کیجئے، اللہ سے اپنے رشتے کو توڑیے نہیں، رشتہ مضبوط کیجئے۔ جتنا رشتہ مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کے ایمان کے اندر بہار آئے گی۔ ان مصیبتوں پہ صبر کرنے کے لیے ایک ہی قوت ہے اور وہ ایمان کی قوت ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء۔ انبیاء کون لوگ ہیں؟ افضل ترین ہستی ہے نا، اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کوئی، غیر انبیاء میں نبیوں سے افضل کوئی؟ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی انبیاء سے بھی افضل ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدنا علی انبیاء سے افضل، سب سے افضل ترین ہستی ہے انبیاء کی ہستی ہے، اللہ کے رسولوں کی ہستی ہے۔ انبیاء کے بعد باقیوں کا درجہ ہے جنہوں نے یہ عقیدے رکھے کہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں اور وہ انبیاء سے افضل ہیں۔ معنی یہ کہ قادیانی تو صرف ایک سٹپنی کو مان کے کافر ہو گیا، تم نے تو گھڑ کے 12 تراشے ہوئے ہیں، تمہارے ایمان کو کیسے تسلیم کرو؟ یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ افضل ترین ہستی یہ انبیاء کی ہے، اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر آتی ہیں۔ اگر یہ ناراضگی کا مظہر ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ اپنے انبیاء سے ناراض ہے؟ اللہ تو سب سے بڑھ کر ان سے راضی ہے، لیکن سب سے بڑی آزمائش انہی پر آتی ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ایمان کے جس درجے پہ ہے اتنی آزمائش آئے گی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، 3 درجے انبیاء کے بعد۔ لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں کس پر آ رہی ہیں؟ اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے رسولوں پر، ان پر مصیبتیں، ان پر آزمائشیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، استقامت کا پہاڑ بنانے کے لیے، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے روشنی کا مینار بنانے کے لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی سب سے پسندیدہ پیاری ہستی ہیں۔ وقت کے نبی سے افضل دھرتی پہ کوئی اور نہیں ہوتا، سب سے افضل ہستی، اللہ اس کو نبی بناتا ہے۔ یہ صوفیاء کا باطل عقیدہ ہے کہ جو طریقت کے اوپر چلتے ہوئے جو لوگ پہنچے ہیں وہ شریعت سے بھی افضل ہے، جو خاتم الاولیاء ہیں وہ خاتم النبیین سے بھی افضل ہیں۔ یہ اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہے۔ افضل ترین ہستی انبیاء کی ہیں اور ان پر سب سے بڑھ کر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہنے سے ہم مسلمان ہیں ان کی جان بچ جائے گی، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان پر کوئی آزمائش، انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، غم کے وقت ایمان پہ باقی رہنا اور بات ہے۔ اسی سے ایک مثال دے کے ایک بات اور بھی سمجھا دوں۔ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کیجئے، آمین کی حدیثیں بیان کیجئے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیثیں بیان کیجئے، ماشاءاللہ آپ کو حدیثوں پر آمین کہنے والے بہت سارے مل جائیں گے۔ نارمل زندگی کی حدیثیں ہیں نا۔ اور وفات کے وقت بتائیے کہ ابو جی فوت ہو جائیں تو غیر شرعی رسمیں نہیں کرنی۔ اب کیا ہے؟ مصیبت کی گھڑی ہے۔ مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، ماموں کیا کہیں گے، دادا کیا کہیں گے، چچا کیا کہیں گے؟ تو پوری قوم سے ٹکر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ مصیبت میں ہی تو ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ ایک خوشی اور ایک غمی، دو ہی تو موقع ہیں جہاں پر انسان کے ایمان کی چھلنی لگتی ہے کہ یہ خوشی میں
اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر قوم قبیلے کو برادری کو رسم و رواج کو اپناتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلتا ہے، یہ غم میں، دکھ میں، مصیبت میں، آزمائش میں پہاڑ بنتا ہے استقامت کا، یہ اپنے عادات اور اطوار کے پیچھے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پیارے بھائی، ایمان کا دعویٰ کرنا اور چیز ہے، اور آزمائشوں کی گھڑیوں میں ایمان کے اوپر ڈٹ جانا اور چیز ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں۔ آزمائش کے آنے پر سچی اور جھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے، مصیبت کے آنے پر آپ کتنا دین کے ساتھ رہتے ہیں اور کتنا دین سے بھاگتے ہیں۔ اور جی مولوی صاحب، باقی تو میں آپ کے سارے درس سنتا ہوں، لیکن آج میرے بیٹے کی شادی ہے اور ایک میرا منڈا ہے، تو ہن حدیثاں اپنے کول رکھیا جائے، 2 دن صبر کریا جائے، مینوں اپنے تسلی کر لین دیا جائے، آج سب کچھ ہوگا، 3 دن کے بعد میں آپ کی بات دوبارہ سنوں گا، لیکن خوشی کا موقع ہے۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا ہوا۔ میرے رب کا حکم یہ ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، میرا سر جھکا ہوا ہے۔ میرے گھر میں جو جھنڈا غالب ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا ہوگا۔ ایک دعویٰ ہے اور ایک اس دعوے کی دلیل ہے۔ دلیل کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب خوشی یا غمی کی گھڑی آتی ہے، جب آزمائشوں کا وقت آتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، دعویٰ کرنے سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ ابھی تک اللہ نے یہ ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ فیصلہ نہیں ہوا تو صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ میں اہل حدیث ہوں جی، بڑا پکا اہل حدیث ہوں، میں جی الحمدللہ کہیں مزارات پہ نہیں جاتا، کہیں میں قبروں پہ سجدے نہیں کرتا، میں قبروں کا طواف نہیں کرتا، میں فجر کی نماز جی مجھے دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ کہاں گئی آپ کی توحید؟ یہ ہلکی سی رضائی الصلاۃ خیر من النوم کا آوازہ سن کے اگر آپ اتار کے نہیں پھینک سکتے، ایمان میں کتنی رونق ہوگی آپ کے؟ 8 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 9 بجے اٹھ کے پڑھیں، وہ بھی کوئی نماز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وقت کے امام گزرے ہیں، سائل سوال کرتا ہے کہ میں ڈیلی، کبھی نہیں کہ نیند زیادہ ہو گئی، پھنس گیا، نیند غالب ہو گئی، رات لیٹ سویا، نہیں، کبھی کبھار ڈیلی کی میری روٹین یہ ہے کہ میں الارم صبح 8 بجے کا لگاتا ہوں، کیونکہ 8:30 میں ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اور میں اس وقت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اور دلیل کیا لے کر ہے قرآن حکیم سے؟ ایسے شخص کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہوا، جس نے خواہش کو رب بنا لیا۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا تھا تو انہیں اپنی مرضی سے اس کو چینج کر کے اپنی مرضی کا وقت بنایا۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن تو خواہش کی پوجا کر رہا ہے، رب کی پوجا نہیں۔ رب کی پوجا کی وہی گھڑی ہے جو اللہ نے مقرر کی۔ اگر آپ اہل توحید ہیں اور توحید میں اتنی آپ کے عقیدے میں قوت نہیں کہ اس کمبل کو اٹھا کر پھینک سکے، اس رضائی کو اٹھا کر پھینک سکے اور دوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف خیر و برکات پانے کے لیے جا سکے، اور پھر یہ سمجھے کہ میں بڑا پکا مواحد ہوں، تو لوٹیے اپنے عقیدوں کی طرف، لوٹیے اپنے اعمال کی طرف، ٹٹولیے اپنے ایمان کو، اس حرارت کو زیادہ کیجئے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہے، عمر ابن خطاب آتے ہیں، نابینا شخص ہو گیا ہے، کہتے ہیں اس اندھے پن کو بہانہ بنا کر جماعت سے نماز نہ چھوڑنا۔ امیر المومنین لیس لی قائد، میرا تو کوئی انگلی پکڑ کے مسجد لانے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ کہا یہ ڈیوٹی میری ہے، تیری نہیں، میں ڈیوٹی لگاؤں گا۔ تیرا مسلمان بھائی تجھے گھر سے لے کر جایا کرے گا، نماز پڑھا کے گھر چھوڑ کر جایا کرے گا، لیکن اندھے پن کو دلیل بنا کر اپنے گھر میں نہ بیٹھ جانا کہ میں نماز گھر میں ہی پڑھوں گا۔ اللہ سے تعلق بھائی، یہ زندگی ہے کتنی؟ یہ ختم کب ہو جانی ہے یہ تو پتہ ہی نہیں۔ جتنی ہے اس گھڑی کو استعمال کر کے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیجیے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم یہ گمان کر بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے ہیں۔ صرف یہ دعویٰ کر کے میں مسلمان ہوں، جنت کے تصور کر کے بیٹھ گئے ہو، ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غم، وہ دکھ نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستهم البأساء والضراء، ان پر مصیبتیں، ان پہ تکلیفیں ٹوٹی، وزلزلوا، اتنی مصیبتیں کہ وہ لڑ کھڑا گئے، رسول بھی چیخ اٹھے، اور رسول کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بھی پکار اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، نبیوں نے بھی آواز لگائی، مومنین نے بھی آواز لگائی، متی نصر اللہ، اتنی مصیبتیں، اتنے غم، اتنے دکھ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب کیا آیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو، سن رکھو، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ تو یہ آزمائش میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ایمان کے اندر اور بہت عزتیں بڑھانے کے لیے، وہ مقام دینے کے لیے جو رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ خیر والوں میں شامل فرما، اللہ شر والوں میں شامل نہ فرمانا۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، آزمائشوں سے محفوظ رکھنا، لیکن کوئی گھڑی ایسی آ جائے تو مولا صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے، اس بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، غموں اور دکھوں کے اندر اسے پھنسا دیتا ہے۔ لیکن خوشخبری کتنی بڑی ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی دکھ ہی نہیں دیکھا۔ وہ پنجابی کہتے ہیں منہ جو سونے کا چمچا لے کے جمن والا، جو منہ سے نکالا بابا ملینئر تھا، پورا ہوتا گیا، کبھی نہ تو سنا ہی نہیں، بے دین، دین سے دور، اللہ سے دور، آخرت سے دور، دنیا کے اندر مزے کرتے ہوئے زندگی گزار دی گیا۔ جہنم کا ایک غوطہ دے کے سوال ہوگا، کبھی کوئی سکھ کی ہوا تیری زندگی میں آئی؟ ایک غوطہ، جہنم کا ایک نظارہ زندگی بھر کی ساری خوشیوں کو ختم کر دے گا، کہے گا ساری زندگی ایویں نہیں گزار کے آیا۔ اور اس کو لایا جائے گا جس نے زندگی غموں میں ہی گزاری، کبھی کوئی ٹھنڈی ہوا آئی نہیں اس کو، دکھ ہی دکھ اس کی زندگی میں تھے۔ جنت پہ ایک نظر ڈالی، چلوائی جائے گی، اور پھر پوچھا جائے گا سنا بندے کبھی تیری زندگی میں کوئی غم آیا؟ کہے گا نہیں اللہ، ساری زندگی ایسی تو گزار کے آیا ہوں۔ یہ ہے میرے بھائی مختصر سی زندگی کا اینڈ، ساری زندگی کے غم اور ساری زندگی کی خوشیاں ایک ایک نظر کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ آئیے فرمان مصطفیٰ سنتے ہیں، یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب، جو دنیا میں عافیت کے ساتھ، مزے کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں، یہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے غموں میں زندگی گزاری ہوگی کہ اللہ ان کو اجر میں کیا کچھ عطا فرما رہا ہے، تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کا ثواب کیا ہوگا؟ لو ان جلودہم کانت اردت فی الدنیا بالمقارید، ان کی تمنا یہ ہوگی کاش ہماری جلدوں کو زندگی میں کینچیوں سے کاٹا جاتا، اس پہ ہم صبر کرتے تو آج یہ جو اجر ان کو ملا ہے وہ ہمیں مل جاتا۔ اہل عافیت آزمائشوں میں صبر کرنے والے مسلمانوں کا جب اجر دیکھیں گے تو تمنا کیا ہوگی؟ کاش ہماری زندگی میں ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم اس پہ صبر کرتے۔ یہ ہے مصیبت آنے پہ صبر کرنے والوں کے لیے اجر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم، مسلمان کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی دکھ، اب اس کی سب سے چھوٹی مثال آپ نے کیا بیان کی، حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جائے، کانٹے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہوگی، کانٹا چبھ جائے، الا کفر اللہ بها من خطایا، ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس پہ بھی اللہ اس کے گناہوں کو، شرط کیا ہے؟ صبر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سوئی چبھی تو رکھ کے بڈی نے چانڈ مارے، اے سوئی رکھن دی یہی جگہ سی،
اور واویلا اور شور اور ڈنڈا اٹھا کے اور پورے گھر کی صفائی دھلائی شرائی شروع ہو جائے، تمہیں یہ نہیں پتا میں نے یہاں کے بیٹھنا تھا اور میری جگہ پہ سوئی نہیں. صبر کر، بسم اللہ. تکلیف آئی، گرے، چوٹ لگی، کانٹا چوٹ، بسم اللہ. سب سے پہلے اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ دیں. ایک صحابی کی انگلی کٹی تھی میدان جنگ میں، سیخ کی آواز نکلی تھی، آپ نے کہا بسم اللہ کہتا تجھے فرشتے اٹھا لیتے. روٹین بنائے، گھر میں کوئی بچہ گرا ہے، کوئی پلیٹ ٹوٹی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم ملا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، خیر و برکاتی ہوں گی. اور ہمارے کہتا پیڑے ہوں ذرا چٹ پینے کل لے کے توڑ دی نا تھوڑا انا ہو گیا، ویخ کے نہیں چلتا. یہ بد دعائیں، یہ کوسنے آپ کی اولاد کے حق میں اللہ نہ کرے قبولیت کی گھڑی میں آپ کے منہ سے نکل جائیں، کیا بنے گا آپ کے بچوں کو؟ اور پھر جب بچوں پر مصیبت آئے گی تو ماں باپ صبر کر لو گے؟ جب نہیں تو اپنے بیٹے کے لیے خیر کی دعا کر دو، اللہ سلامت رکھے میرے بیٹے، کوئی بات نہیں، ٹوٹ کی کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا. آپ کو تو نہیں چوٹ لگی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ برکت دے، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آزمائشوں سے بچائے. یہ دعا دیجیے بجائے پھیٹے منہ سے. یہ پھیٹے منہ کیا ہے؟ یہ لعنت ہے. یا ہم بولتے نہیں تو ہاتھ سے کہہ دیتے نا یہ کیا ہے؟ لعنت ہے. کفر اور لعنت یہ دو فتوے ایسے ہیں، دونوں میں سے ایک پر ضرور پڑتا ہے. آپ نے کسی کو کہا یا عدو اللہ، اے کافر، دونوں میں سے ایک عدو اللہ ہے، ایک کافر ہے. کہنے والا جس کو کہہ رہا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے پہ لوٹے گا. آپ نے کہا لعنت ہے تجھ پہ، پھٹے منہ تیرا، در پھٹے منہ، لعنتی لعنت، پھٹکارا تیرے سے بجھ جائے. تو دونوں میں سے ایک پر وہ چیز واپس آئے گی، کہنے والے پر یا جس کو کہا جا. ارے صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے اور اپنی سواری سے ناراض ہو کر اس پہ لعنت بھیجتا ہے. آپ کہتے ہیں نکال دو ہمارے قافلے سے، اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، یہ ہمارے ساتھ چلنے کے قابل نہیں. اور آپ تو اپنے سگے بیٹے پر، بیٹی پر، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے خادموں پر اس طرح کے جملے بیان کرتے ہیں. اگر صبر کریں گے تو ایک کانٹا بھی اگر چبھے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کانٹے کے چبھنے سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ. مومن بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مصیبتیں، غم، پریشانی، دکھ آتے رہتے ہیں، اس کی جان میں، اس کی آل اولاد میں، اس کے مال میں، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے، ان غموں سے، ان دکھوں سے اللہ وہ ساری مصیبتیں جو دنیا میں آئی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ سے ملتا ہے، اور یہ سیدھا پھر جس کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی جنت میں. شرط کیا ہے؟ اس مصیبت پر، اس غم پر، اس دکھ پر آپ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیے. وہ حکیم ہے، میں نہیں جانتا اس کی حکمتوں کو، اس کے فیصلوں پر میں راضی ہوں. ناراض بھی ہو جاؤں تو کیا کر لوں گا؟ ناراض ہو جاؤں، واویلا کروں، بین کروں، بین کرنے والے پر وعید کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہے. وہ اللہ کی عطا پہ ناراض ہو کر آپ حسد کر رہے ہیں. نہ کما لیا، نہ کر لیا، دکان بھی بن گئی، گڈی بنا لی، یہ مکان تو اپنا ہے، یہ بزنس اپنا ہے. اچھا مر گیا بھائی، اسے تو آج بھی 10 سال ہوئے ہیں، میں تو 25 سال سے سعودی عرب میں، میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اس نے بنا لیا. لے گیا بھائی، تو گٹی میں لے گیا. کیا ملے گا؟ صرف یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر آپ ناراض ہو کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. حسد کی آگ میں جل کے آپ کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اور اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں تو پھر جو کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ ہو سکتا ہے. وہ بادشاہ اکبر آیا کرتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو 2 فقیر بیٹھا کرتے تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف جامع مسجد کے. ایک آتا تھا بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا مجھے بھی دے. دوسرا کہتا اللہ تو نے اکبر کو اتنا دیا مجھے بھی دے. اور وہ کہتا میں وہ بھی نہ دے. وہ بادشاہ کو مانگ، اللہ پتہ نہیں سنتا کدوں دینا ہے، اینو دیتا ہے یہ کو مانگ. اس نے کہا تو مانگ رہا نا، مانگتا رہو، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں جس نے اکبر کو بھی دیا.
بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ یہ دیکھو ایک تو وہ عقل مند ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اسے ضرور دے گا، یہ ایک پاگل بے وقوف بیٹھا ہے جو کہتا ہے بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے دیا، اینو دیو یار منہ بند کراؤ ادھر ہر جگہ منہ ذلیل کر دے۔ تو انہوں نے وہ بادشاہ، مغل بادشاہ تھے، ان کا اپنا اسٹائل تھا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دیگچی کے اندر نیچے اشرفیاں رکھی، اوپر کھیر شاہی بنا کر بھیجی اور وہ اس کو دے دیا۔ اب وہ کھیر چمچے کھا رہا ہے، اللہ تو نے بڑا دیا اکبر کو مجھے بھی دے، اب ایک مینو دیتا تینوں دیتا اللہ نے کچھ، انہوں نے کہا تجھے دیا تو کھا مزے کر، میں تو اسی سے مانگتا ہوں وہ دے گا مجھے بھی دے گا۔ کاروبار تھا دونوں ایک کا تھا، پیٹی پر آتے تھے نا، بزنس تو یہی ایک ہی تھا۔ جو وہ کھا کھا کے اک گیا نا، تھک گیا، تھوڑی سی کھیر رہ گئی، کہتے لے تو بھی کھا لا، وڈا منگتا ہے اللہ کو، انہوں نے کہا ٹھیک گھر جا کے کھاواں گا بچے کے، دیگچی رکھ لی اور گھر لے گیا۔ اگلا جمعہ ہوا تو وہ بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے بھی دے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ غائب ہے۔ اس نے کہا وزیرو وہ تمہیں پچھلے جمعے آرڈر کیا تھا، کہ سر ہم نے تو فوراً تعمیل کر دی تھی۔ کہا پھر پوچھو اس سے کیا ہوا؟ کہا جی وہ آپ کو کھیر آئی تھی۔ جی ماشاء اللہ، سلامت رہے بادشاہ، سلامت جوڑیاں سلامت رہے، بڑا سواد ہے جی، بڑا ہی مزہ ہے۔ کہا پھر کھائی، کہا پھر اور کھائی، اور بھائی پھر کیا ہوا؟ کہا ایک بھابی جا بیٹھا ہوں سی، کہندا سی بادشاہ تے اللہ تو بادشاہ بڑا دیتا مینوں بھی دے، تو پھر کہنا یار غریب سا تھا میں نے اسے دے دی، اللہ نے پھر اسے دے دیا، وہ نیچے سونا تھا وہ اللہ نے اس کو دے دیا۔ ہر حال میں اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ کے رکھیے، اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا بندے کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ بندہ مومن ہو، رشتہ رب سے جڑا ہوا ہو، پریشانیوں غموں دکھوں میں اپنے اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکا دے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ مصیبت بندے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، بندہ صبر کرتا رہے، آزمائشیں اترتی رہتی ہیں، بندہ صبر کرتا رہتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے وہ زمین پہ گناہوں کے بغیر چل رہا ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے۔ یہ مصیبتیں بھی جو آتی ہیں اکثر ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پہ، وہ تو رحمان اور رحیم ہے، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تم کر رہے ہو، ان کے بدلے میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانی، غم آ رہا۔ کیا خیال ہے ہمارے گناہ ہیں یا نہیں؟ کل ہی مجھے کسی بھائی نے کلپ بھیجا، چلڑ مچھڑ پیر صاحب، وہ پرانے دور کے پیر ہوتے تھے جو داڑھی بھی ہوتی تھی، پگ بھی ہوتی تھی، کچھ نظر آتا تھا کوئی شاہ جی آ رہے ہیں۔ آج کے دور کے جو 2025 کے ماڈل کے پیر ہیں وہ داڑھی کے بغیر مچھاڑے پیر، وہ مچھاڑا پیر آ کے گاڑی روکی ہے، اللہ کی قسم اس کے مرید آئے اور اس کی دروازے کھلے، پیر نے زمین پہ قدم نہیں رکھا، سب نے اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اور کبھی کسی گدھے کو دیکھا ہے اس نے گدھے کو سجدہ کیا ہو؟ چلو گدھے کو نہ کرے، گھوڑے کو کیا ہو، ہاتھی کو کیا ہو، جانور نے کبھی کسی جانور کو بھی سجدہ کیا؟ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور اپنے جیسے انسان کے قدموں میں گر جاتے ہو۔ یہ ماتھا جو رب نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم اس زندہ خالق و مالک کو چھوڑ کر ایک ایسی مخلوق کے سامنے گرتے ہو جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی وہ سیلاب کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، پریشانی کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ غموں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے شرک اکبر سے اپنے دامن کو نہیں چھوڑا، کہیں پیروں کو سجدے، کہیں قبروں کو سجدے، کہیں درختوں کو سجدے، کہیں جھنڈوں کو سجدے۔ انڈیا کے اندر ایک مزار ہے دم مدار کا، پیر دم مدار، اس کا صرف جھنڈا ہی لگا ہوا ہے، پیر عالم دم مدار، اور اس عالم کا طواف ہو رہا ہے۔ کرنے والے انسان ہیں، ایک ڈنڈے اور کپڑے کا طواف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو جو یہ مصیبتیں، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہماری اپنی بدعقیدگیوں کا ہے۔ آزمائش کا آنا انسان کے لیے ایک نعمت اس طرح بھی ہوتی ہے کہ آزمائش کے آنے سے بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ کسی مصیبت کے آنے سے اگر آپ کا رشتہ اللہ سے جڑ رہا ہے، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو کسی چھوٹی مصیبت میں ڈال کے بڑی سے بچا لیا ہے۔ تو مصیبت آنے پر، پریشانی، غم آنے پر ایک موقع ہوتا ہے یو ٹرن لینے کا، لوٹاؤ اللہ کی طرف،
مالک کا فرمان سنیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یقیناً ہم ان کو قریب کے چھوٹے عذاب دے کر، اس کا مزہ چکھا کر، کیوں چکھاتے ہیں؟ اس بڑے عذاب سے پہلے وہ لوٹ آئیں، وہ رجوع کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے ہاں میت ہو جائے تو جو پیچھے رہ گئے ہیں اس میت کو دیکھ کر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، اچھا یہ زندگی تھی، ہم تو ڈوبے ہوئے تھے، ہم تو اس دنیا کے رنگینیوں میں تھے، میرا خامد جوانی میں فوت ہو گیا، میرا بھائی جوانی میں فوت ہو گیا، میری بیوی جوانی میں فوت ہو گئی، مطلب یہ ہے کہ پھر گاڑی رکنی نہیں ہے، آج اس کی باری آئی ہے، کل میری باری آئی ہے۔ تو یہ آزمائش مصیبت ایک اس طرح بھی ہمارے لیے خیر اور برکت والی بن جاتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ واپس لوٹنے کا سامان کر دیتا ہے، آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کے والد ملینئر تھے، اس دھرتی پہ نہیں رہے، آپ کے ساتھ کون سا کیمیکل لگا ہوا ہے جو آپ کو موت سے بچا لے گا؟ جب وہ نہیں رہے تو آپ رہیں گے؟ باپ کی موت، بھائی کی موت، کسی عزیز کی موت، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ آپ کے لیے خیر بن سکتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اپنے لیے صحیح راستے پر رکھ کے سوچنا شروع کر دیں کہ جب یہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ میری روح بھی نکال سکتا ہے، مجھے بھی اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے، تو یہ توبہ کا ذریعہ ہے۔ ما من مسلم یشاق شوکۃ فما فوقها الا کتبت له بها درجہ، ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھے، آج تو مسلمانوں کے گھروں پر آگ برسائی جا رہی ہے، بارود برسایا جا رہا ہے، وہ جو مسکین کھانے کی تلاش، روٹی کی تلاش میں دوڑتے پھر رہے ہیں، ان کو خون کی ندی ان کی بہائی جا رہی ہیں، اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھ جائے اور وہ اس پہ صبر کر لے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے ایک کانٹا چبھنے پر، خون بہنے پر، قتل ہونے پر، اس کی تو عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اللہ اپنے مومن بندے کے لیے جنت میں ایک مقام اپنی رحمت سے طے کر دیتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے یہ مقام دینا ہے، لم يبلغها بعمله، لیکن بندے کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام پر فائز ہو جائے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ اس کے جسم میں، اس کی اولاد میں، اس کے بیوی بچوں میں، اس کے مال میں اسے کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ اس صبر کے بنا پر پھر اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور جنت کا وہ اعلیٰ مقام اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ فیصلے تقدیر کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو آئی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ بھائی یہی اللہ کی رحمت ہے، آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہو جو آپ کے سامنے کا منظر ہے، اور اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کے ذریعے اللہ آپ کو کیا عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ثم صبرہ علی ذلک، شرط کیا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے اللہ اس پہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر بین نہ ہو، واویلا نہ ہو، رولا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، پھر فیس بک کی پوسٹیں نہ ہو کہ میں مر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، کاروباری آدمی تھے، تو کہیں کاروبار میں تھوڑی سی معاملہ ڈاؤن ہوا ان کا، میرا ذاتی واقعہ ہے، میں نے فون کیا، میں نے حضرت خیریت سے ہیں؟ چوری تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ خیریت کیا ہو؟ وہ فلانا سودا جو تھا اس میں یہ گھاٹا پڑ گیا۔ تو یہ تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، واویلا نہ کیجیے، صبر کیجیے، آپ کی اس مصیبت میں اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا، آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ آزمائش کا آنا مومن اور منافق کا فرق بتا دیتا ہے۔ ایمان کے دعوے بھی تو سارے ساتھ چل رہے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح نفاق بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم مومن ہو گئے تو خلاص معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمارے ایمان کے فیصلے ہو گئے۔ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ یہ آزمائشیں ڈال کر، یہ پریشانیاں ڈال کر دیکھتا ہے تم میں سے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں اور واویلا کرنے والے کون ہیں۔ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ جب عافیت میں ہوتے ہیں تو ان کی حقیقتوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، خیر سے سارے ٹھیک ہیں، عافیت میں ہیں، حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے، مومن کا ایمان واضح ہو جاتا ہے، منافق کا نفاق واضح ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش آ کر اللہ کھرے اور کھوٹے میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کھروں میں شامل رکھے۔
اللہ ہمیں مصیبتوں کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض دفعہ یہ آزمائش ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مالک کا ہی فرمان ہے. خشکی اور تری میں جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ وہی ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے، اپنے ہاتھوں کا کردار ہے. جو تم کرتے ہو اللہ وہی تمہارے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے. میرے رب کے فیصلوں کو اور اس کی حکمتوں کو رب ہی جانتا ہے. سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبہ فی الدنیا. اللہ جب بندے سے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑ کر لیتا ہے، تاکہ یہی اس کی معافی طلبی ہو کے معاملہ صاف ہو جائے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ. جب اللہ اس کے ساتھ برائی کا فیصلہ فرماتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معهم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت کے ہمارے ساتھ معاملے فرمانا. جو ہم جس کے قابل ہیں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا، جو تیری رحمت والا ماجرا ہے مولا ہمارے ساتھ وہ کرنا. جب اللہ شر کا فیصلہ کسی بندے کے لیے فرما لیتا ہے تو اس کے گناہوں پر اسے اس کی ڈھیل چھوڑ دیتا ہے، کھلی رسی، جو کرنا ہے کرتا. پھر اس کے ان گناہوں کا بدلہ انہیں قیامت کے دن دیتا ہے. تو یہ آزمائش کا آنا، گناہوں کا اس دنیا میں پکڑ ہو جانا، معاملہ یہیں پہ صاف ہو جانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنبٍ يُصِيبُهُ. بندہ دنیا میں گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا کے طور پہ اللہ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. خیر ہے، نیکیے ہیں تو رزق میں بھی فراوانی ہے، برکتیں ہیں. اور اگر گناہ ہے، پھپھو نے یہ کہا سی میں نہیں آتا، پھپھو نے میرا جانا، چاچو نے یہ کہا تھا میں چاچو کے گھر نہیں جاؤں گا، نانوں نے یہ کہا تھا میں دوبارہ ان کے گھر میں قدم رکھوں گا. یہ صلہ رحمی کے رشتے ہیں. اگر آپ یوں توڑنا شروع کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے رزق میں کمی ہوگی. اور رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو پیارے نبی نے کیا فرمایا، جو یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، کیا کرے؟ پیسے واسطے نہیں، اللہ واسطے. پیسہ پرافٹ ہی ملے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلہ رحمی کیجیے. یاد رکھیے جب انسان پورے صراط پہ قدم رکھے گا، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنی رحمت سے، اہل ایمان جس طرح تیز ہواؤں کی طرح نکل جائیں گے، پلک جھپکتے نکل جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ویسے وہاں سے. ایک طرف رحم کھڑا ہو جائے گا، ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی. آج بہت آسان ہے لوگوں کی امانتیں لے کے کھا جانا، بہت آسان ہے. کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ آپ کو کسی نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ ریال دیے کاروبار کے لیے، جی میرا پیسے کاروبار کر لو، اور آپ اسے 6 مہینے سال نعرہ لگا کے پھر کہو جی میں بھائی تیرے پیسے کھا گیا، ہوں گے تو دے داں گا. کیا گیا میرا؟ کچھ گیا؟ ایک زبان ہی تھوڑی سی ہلی نا، منہ پہ تھوڑا سا شرم کے آثار ہی آئیں گے نا، لگ گیا بھائی کھا پی گیا تیرے پیسے، میرے کو کوئی نہیں. لیکن پورے صراط پہ قدم رکھنے والا ہے بندہ، ایک طرف امانت کھڑی ہے، ایک طرف رحم کھڑا ہے. ماں باپ کو فون نہ کرنے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ سے رشتے توڑ دینے والوں، یا ناجائز کسی کی خاندان کی باتیں سن کے بیویوں سے برا سلوک کرنے والوں، ترازو برابر رکھیے. ناجائز کسی کے ساتھ نہ کیجیے، وہ ماں باپ ہو یا بیوی بچے ہو، وہ بہن بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، وہ خالہ پھوپھی ہو. ایک طرف رحم کھڑا ہے اور ایک طرف امانت کھڑی ہے، اور دونوں سوال کر رہے ہیں، اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، اور آپ وہاں پر آپ کا حساب. اور یہاں دنیا میں بہت آسان ہے کسی کو کہنا بھی تیرے پیسے مار لیے میں نے، جو کر سکنا کر لا، جو کر سکتے ہو کر لو، میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہاں اگر زندگی میں، میری ایک نصیحت اپنے بھائی کی یاد رکھیں، اگر زندگی میں کبھی آپ کو یہ اختیار کرنا پڑے کہ آپ ظالم بنیں یا مظلوم، ویسے اللہ کے وسلم کی دعا ہے دونوں معاملوں سے، انا اظلم او اظلم، میں ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے، نہ ظالم بنوں نہ مظلوم، اللہ دونوں سے بچانا. لیکن اگر زندگی میں کبھی اختیار کرنا پڑ جائے کہ ظالم یا مظلوم میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا پڑا، آپ کے لیے لازم ہو گیا، تو اپنے آپ کو مظلوموں کی لسٹ میں رکھنا، ظالموں کی لسٹ میں نہ رکھنا. یہ دنیا تو گزر جائے گی. وہ جو لوگوں کا مال آپ نے کھا کے اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنا لیے ہیں نا، سب سے پہلے بچوں نے اپنے ہاتھ سے مٹی بھر بھر کے آپ پہ ڈالنی ہے. سب سے پہلے آپ کے بھائی نے مٹی ڈالنی ہے، جو وراثت آپ کی بانٹیں گے، کھائیں گے، مزے کریں گے، اور آپ اس کا، لوگوں کے مال کا
भाई साहब, कभी जालिम की लिस्ट में ना आना, बल्कि हमेशा मजलूम की लिस्ट में आना। सैयदना अली फरमाया करते थे, गुनाहों की वजह से आजमाइश आती है और तौबा करने से आजमाइश टल जाती है। गुनाहों की वजह से आजमाइश आई, आपको एहसास हो गया ये गुनाह है, अल्लाह से माफी मांगिए, आइंदा ना करने का अज़्म कीजिए, किसी इंसान का हक है तो उसको वापस दीजिए, वगरना फिर याद रखिए जमीन पे जो फसाद है वो फैलता है इंसानों के इन्हीं गुनाहों की वजह से। तो जब हम किताबुल्लाह को पढ़ते हैं, कुरान हकीम को पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ते हैं, तो हमें क्या नजर आता है कि अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे, सबसे अजीम बंदे, उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइशें आई। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, माल में, सेहत में, औलाद में कितनी आजमाइशें आई, लेकिन उन आजमाइशों पर क्या किया उन्होंने? सब्र करते रहे। क़यामत तक आने वाले अहले ईमान के लिए नूर का मीनारा बन गए। आजमाइश बहुत बढ़ गई तो बड़े ही अदब के साथ अपने रब को पुकार कर क्या कहा? व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, बड़ी तकलीफ पहुंची है, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला है। आपके 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन फॉलोवर्स हों और अपनी मुसीबत आप उनके साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ मिलेगा जी? 4 आपके साथ हमदर्दी के जुमले बोलेंगे तो 5-4 शुगर मिला भी लेंगे, मैंने पता नहीं ना पापी तू है, तू खड़िया पे है? लेकिन अपनी वही मुसीबत अपने रब के साथ शेयर कीजिए सजदों में। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं? तेरे से बढ़कर रहमान और रहीम तो कोई है ही नहीं। तो मैं अपनी सारी मुसीबतें, अपने सारे गम उस रहमान के सामने क्यों ना बयान करूं जिस अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए। और फिर अल्लाह ने वो माल, सेहत, औलाद में जो आजमाइश है इसे दुगनी करके खैर और बरकतों से भर के अपने बंदों को उससे नवाज दिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बचपन में ही भाई पीछे पड़ गए, उठा के अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया। वल्कुहु फी ग़ियाबतिल जुब, अगर कोई फैसला करना ही इसे कत्ल ना करो, कुएं में फेंक दो, कोई काफिला गुजरता आएगा उठाकर ले जाएगा। और फिर चंद दराहिम के बदले बेच डाला, थोड़ी सी कीमत वसूल कर ली। यूसुफ अपने बाप से जुदा हो गए, कुएं में गिर गए, गुलाम बनाकर बेच दिए गए। अजीज मिस्र के महल में पहुंचे तो वहां सामने एक और मुसीबत खड़ी है, एक और आजमाइश के सामने खड़े हैं। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी, उन्हीं की बीवी ने डोरे डालने शुरू कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए। क़ालत हैत लक, आ जाओ, दरवाजे बंद। जब घर की मालकिन ही पुकार रही है तो फिर डर किसका, खौफ किसका? दरवाजे बंद हैं, लेकिन मोमिन बंदा को हर वक्त खौफ क्या होता है? कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा। सबसे छुप गया हूं, उसकी नजरों से नहीं छुप सकता। कुंडे लग गए हैं, लॉक हो गए हैं, उठूंगा तो चैट हिस्ट्री को डिलीट करके उठूंगा, पता भी नहीं लगेगा मैंने क्या देखा है। ये दुनिया की नजरें हैं, वो आपकी एक एक उंगली की हरकतें को देख रहा। इतना सारा मौका मौजूद है और अल्लाह के प्यारे क्या कह रहे हैं? क़ाल मअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मेरा रब बचाने वाला है, अल्लाह इस आजमाइश से मुझे बचाएगा। कहां कहां आजमाइशों का सामना करना पड़ा, बचते रहे, जेल में डाल दिए गए। फलबिज़ फ़ी सिज्नि बिज़अ सिनीन, साल हर साल कैद खाने में पड़े रहे। लेकिन इन सारी मुसीबतों पर सब्र भी किया, अपने मनहज को नहीं छोड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाकर भी दावत तौहीद को जी छोड़ दिया, वहां कंप्रोमाइज कर लिया भी, चलो कोई नहीं, तो जेल है ना, उनका आजमाइश है, उन सारे ठीक है, तू भी ठीक, मैं भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक, आज मिलके मुत्तहिदा मजलिस अमल बना लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके अंदर। जब से हमने तौहीद की दावत को छोड़कर सियासत को अपना नस्बुल ऐन बनाया, हमारे मदारिस भी वीरान हो गई, हमारी जमातें भी वीरान हो गई, हमारा मुआशरा भी वीरान हो गया। अब इस मुआशरे में कोई बदीन शाह राष्ट्री जैसा नहीं पैदा होता, अब इस मुआशरे में कोई अब्दुल्ला बहावलपुरी राहिमहुल्लाह जैसा पैदा नहीं होता, अब कोई अब्दुल मन्नान नूरपुरी जैसा नहीं पैदा होता, अब कोई अब्दुल रशीद अजहर जैसा नहीं पैदा होता। क्यों? इन मशाइख के जो असातिज़ा थे वो रिजाल पैदा करते थे, और हमारे दिन रात की मेहनत, वो इलेक्शन, सियासत, जमहूरियत, इसको मिला लो, उसको मिला लो, उसको मिला लो, उसको मिला लो, यहाँ इत्तेहाद का चूरन बेच लो, वहां इत्तेहाद का चूरन बेच लो, वहां इत्तेहाद का चूरन बेच लो, ये भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक।
نتیجے میں ناصر مدنی ورگے ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے، وہی سارے اسٹیج سنبھالیں گے، وہی درس بخاری کے خطاب پر بھی پہنچیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہاں اپنے ساتھیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اارباب متفرقون خیر، ایک اللہ کو چھوڑ کر ڈھیری ڈھیری پہ گرنے والوں، یہ اتنے سارے الہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ بری امام ہے، یہ بری سرکار ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ فلاح کرنے والا ہے، یہ فلاح کرنے والا ہے، یہ اتنے سارے الہ بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک قہر والا تنہا مالک بہتر ہے؟ کہاں ہیں؟ جیل میں۔ توحید کی دعوت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، وہاں بھی جا کر اپنے رب کی وحدانیت کا آوازہ لگا۔ یہ سیاست وہ گندی چیز ہے جس میں داخل ہو کر اہل توحید نے توحید کی دعوت سے 99.9 ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور جب سے یہ ہوا ہے، وہ گئے محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے، ایک ایک خطاب سے پورا پورا گاؤں اہل حدیث ہوتا تھا۔ محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کی ایک ایک تقریر سے قصور کے پورے پورے گاؤں اہل حدیث ہوتے تھے۔ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے جب سندھ میں کام شروع کیا تھا تو صرف حیدرآباد میں ایک مسجد تھی، اور جب جنازہ اٹھا تھا تو اندرون سندھ میں 700 مسجدیں تھیں۔ اللہ نے مجھے وہ شرف دیا کہ میں نے سال ہر سال شاہ صاحب کی خدمت میں گزارے، ان کے ساتھ گزارے۔ ہم تھر کے کئی ایسے علاقوں میں گئے جہاں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں سارے اہل توحید، اہل شرک کا نام تک موجود نہیں۔ کیوں؟ توحید کی دعوت دینے والے۔ ان کا ہم اور غم کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور کوئی ہم و غم نہیں، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی عہدے، نہ کوئی فکر ہی کوئی نہیں۔ شاہ صاحب کو ایک گاؤں میں ایک شخص نے دعوت دی، اور وہاں ایک بریلویوں کی مسجد تھی اور ایک صوفیوں کی مسجد تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بریلوی ڈاڈے نے، دیوبندی ہوڑے نے یہ سانو ٹائم دے دیں گے۔ ان کے پاس کیا، اس نے کہا بدی الدین اس کو نہیں ٹائم دے سکتے، وہ تو ہمارا ککھ نہیں چھڑے گا۔ یہ بیٹھا ہے اور شاہ صاحب اتنا لمبا سفر کر کے سعید آباد سے پہنچے ہیں، اور یہ کہتا ہے سائیں درس تو نہیں ہو سکتا۔ سائیں نے کہا کیوں؟ میں تو اتنی دور سے آیا ہوں۔ سائیں وہ مسجد والوں نے اجازت نہیں دی۔ فکر نہیں کرو، درس ہوگا۔ خاموش ہو گیا۔ سائیں کہہ رہے ہیں ہوگا تو پھر ہوگا۔ جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو مجھے کہا سیڑھی لگاؤ، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھو، ایک کرسی بھی لے لو، 2 مصلے بھی لے لو، آ جاؤ اوپر آ جاؤ۔ چھت پہ چڑھ کے ہم دونوں نے کہا، سائیں نے جماعت کروائی، ہم نے نماز پڑھی، شاہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے اکیلے سے کہا سامنے بیٹھ جاؤ، اور ان الحمد للہ اللہ کی توحید پہ درس دینا شروع کر دیا ایک بندے کو۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی گاڑیاں۔ شاہ صاحب کی آواز جب توحید کی گونجی، ادھر گھر سے 2 بندے نکلے، ادھر سے 4 نکلے، 5 نکلے، مڑ کے دیکھا تو 15-20 لوگ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو 100 ہو گئے، تھوڑی دیر بعد دیکھا پورا گاؤں میرے گھر کے سامنے خالی میدان میں بیٹھا، اور شاہ صاحب نے 2.25 گھنٹے رب کی توحید سنائی۔ 2.25 گھنٹے۔ میں نے اپنی زندگی میں بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ سے پڑھ کر قرآن پڑھنے والا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں۔ قرآن ان کی زبان پہ پانی کی طرح بہتا تھا۔ جب شاہ صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو پورا گاؤں کھڑے ہو کہنے لگا اگر یہ مسلک اہل حدیث ہے سائیں، آج سے ہم سارے ہی اہل حدیث ہیں۔ ان کا مقصد تھا لوگوں کے اندر عقیدہ توحید کو پھیلانا، اس عقیدے کو راسخ کرنا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، آواز کیا لگا رہے ہیں؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ۔ ان کو پوچھتے ہو، یہ جو تم جن کو پوج رہے ہو، یہ جو تم نے نام بنائے ہوئے ہیں، یہ تراشے میں تمہارے اور تمہارے ماں باپ کے ہیں، آباء و اجداد کے ہیں۔ یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے، تمہارے باپ داداؤں کے تراشے ہوئے نام ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے ان ناموں پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ طیب گیلانی صاحب، ان کا کلپ دیکھنے کو ملا جس میں وہ کہتے ہیں کہ پیر عبدالقادر، علی کو تو چھوڑو، علی تو علی ہے، حسن کو چھوڑو، حسین کو چھوڑو، ان کی نسل سے آنے والا پیر عبدالقادر جیلانی غوث اعظم، اس کی شان تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ ہے
جس نے کہا تھا جب ایوب مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تو ایوب کو شفا میرے لعاب سے ملی تھی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا تھا وہ جو ابراہیم آگ میں گلے تھے اس آگ کو ٹھنڈا میں نے کیا تھا۔ موسیٰ کا جو عصا تھا وہ پیر عبد القادر جیلانی تھا، وہ جو سانپ بن جاتا تھا رسیے کھا جاتا تھا وہ پیر کہتے یہ شان ہے پیر جیلانی کی۔ ما انزل اللہ بہ سلطان، اللہ نے تیرے اس معاملے پر کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ کفر کے عقیدے تم نے اپنی طرف سے تراشے ہوئے، تمہارے پیروں نے تراشے ہوئے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے تو صرف ایک اللہ کا، وحدانیت ہے تو صرف ایک اللہ کی، جھنڈا غالب رہے گا تو صرف ایک اللہ کا۔ مجھے حکم کیا ہے، تمہیں آرڈر کیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف ایک اللہ کی کرو، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو بھائیو توحید کی دعوت کو کبھی نہ بھولو۔ یوسف علیہ السلام نے آزمائش میں جیل میں پھنس کر نہیں بھولی، نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو بادشاہت دی، ہم نے اس کو قرار دیا، جہاں چاہے چلے گئے بسے رہے، ہماری رحمتیں ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی سخت آزمائش آئی، باپ دشمن، قوم دشمن، بادشاہ دشمن، آگ کے الاؤ جلائے گئے ہیں، ابراہیم کو اس میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ زبان حال سے کہنے دیجئے خلیل اللہ کہہ رہے ہیں ہاں حاجت تو ہے، پر ابراہیم کو جو حاجت ہے وہ جبرائیل سے نہیں ہے، وہ جبرائیل کے رب سے ہے۔ جبرائیل میرا حال میرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت۔ یہ آگ پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں بجھائی، پیر جیلانی جیسے 1 کروڑ بھی ہو جائیں خلیل اللہ کی جوتی کی نوک سے اڑنے والے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تم انبیاء کی گستاخی کرتے ہو، اپنے پیروں فقیروں کو اٹھا کر انبیاء سے بڑھ کر شان دیتے ہو۔ وہ کس نے بجھائی؟ قرآن خبر دیتا ہے اس کی، وہ ابراہیم کا رب تھا اسے بجھانے والا۔ جلانے والے کون تھے؟ قوم نے کیا کہا تھا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا کے اس کو گستاخ کو راکھ کر دو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ یہ الہ ہوتے تو انہیں تمہاری مدد کی ضرورت، یہ الہ ہوتے تو جب اس کی گردنیں ابراہیم علیہ السلام کاٹ رہے تھے تو یہ اپنے آپ کو بچا نہ لیتے، یہ تو مورتیے ہیں تراشی ہوئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ میرے مالک نے پھر آرڈر جاری کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آج تیرا کام تو جلانا ہے لیکن تیرے اندر جو آ رہا ہے وہ میرا خلیل ہے، اس کے لیے خیر اور سلامتی اور برکت والی بن جا۔ آگ بجھی، ابراہیم علیہ السلام کا بابا باہر کھڑا دیکھ رہا، آگ بجھ جاتی ہے، ابراہیم سلامت کھڑے ہیں، وہیں سے آواز لگاتا ہے بہترین رب تو تیرا رب ہے یا ابراہیم، تیرے رب سے بہتر کوئی اور یہ رب ہے جو بچاتا ہے۔ ہر حال میں انبیاء نے اپنے رب کی طرف آزمائشوں پر کیا کہا؟ فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، جو کچھ مجھے پہنچا ہے ہاں اس پہ صبر جمیل کروں گا، اللہ سے ہی مدد مانگوں گا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ قرآن حکیم کے اس مقام پر غور کیجئے اور آج مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کو بھی دیکھیے اور اس کے ساتھ مقارنہ کیجئے۔ وسائل بدل گئے ہیں، دشمنی وہیں پہ کھڑی ہے، اور وہ دشمنی ایمان اور عقیدے کی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، جن لوگوں نے خندقیں کھودی، رب کے ماننے والوں کو اس میں ہلاک کیا، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ النار ذات الوقود، یہ خندقیں کیا تھی؟ آگ کی خندقیں تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دھڑکائی گئی تھی، ان کو جلایا گیا تھا، اہل ایمان کو اس کے اندر پھینکا گیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، کافر بادشاہ اور اس کے کارندے آگ کے کنارے پر بیٹھ کے مسلمانوں کے جلنے کے مناظر کو دیکھتے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مسلمانوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس پر گواہ تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، کس چیز کا انتقام لیتے ہیں یہ مسلمانوں پہ ظلم کر کے؟ کس چیز کا؟
ان کے آج سینے میں درد ہے وہ صرف یہ کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے، یہ کہتے ہیں ربنا اللہ۔ مسلمانوں کا جرم یہ ہے، حدیث میں یہ واقعہ آپ نے مشاہد سے بارہا سنا ہوگا، ایک بادشاہ، اس کے بعد جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کوئی نوجوان مجھے دے دو جس کو میں جادوگری سکھا دوں، مر جاؤں گا تو پھر تیرے پاس کون سا جادوگر ہوگا۔ ایک ذہین فتین نوجوان دے دیا گیا، نوجوان جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں ایک راہب ملتا، اس راہب کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں بھی اچھی لگی، اس سے بھی سیکھنے لگ گیا، جادوگر کے پاس بھی جانے لگ گیا۔ اور پھر ایک گھڑی آئی کہ وہ گزر رہا ہے اور ایک بہت بڑا جانور راستہ روک کر پڑا ہوا ہے، کہتا ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر ٹھیک ہے یا وہ راہب ٹھیک ہے۔ پتھر اٹھا کر مارتا ہے کہ اللہ اگر تیرے نزدیک وہ راہب کی باتیں زیادہ بہتر ہیں تو اس جانور کو ہلاک کر دے، لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ پتھر لگتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، مشہوری ہو جاتی ہے۔ اندھے کو رقیہ کرتا ہے، دم کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑی کو ہاتھ پھیرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر اندھا ہو گیا تھا، اسے بھی خبر ملی، پہنچ گیا کہ سنا ہے تو اندھے کو ٹھیک کر دیتا کہ میں تو نہیں کرتا، وہ تو اللہ کرتا ہے۔ یہ بھی توحید کی دعوت کو قبول کر گیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بادشاہ کی گود میں جا کر پھر یہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے تیری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ اس نے کہا اللہ نے کی۔ انہوں نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتا ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے اور وہ عرش والا۔ کس نے پٹی پڑھائی؟ کہا وہ نوجوان نے۔ نوجوان کو بلاتا ہے کہ اچھا جادوگری میں اتنا ماہر ہو گیا کہ تو آنکھیں بھی ٹھیک کرنے لگ گیا؟ اس نے کہا نہیں، جادوگری میں ماہر نہیں ہوا، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، جس کو چاہتا ہے شفا۔ میرے علاوہ کسی اور کو رب مانا ہے؟ ظلم کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے خبر کہاں سے ملی ہے، راہب کو لایا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ ظلم کرتے کرتے اس بچے کو مارنے کی پلاننگ کرتا ہے، اس کو مارو جان چھڑاؤ۔ سب کو تو مار دیا، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پوری قوم کا۔ کہتا لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا۔ لشکر کا ایک گروہ لے کر جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے پھینکنے لگتا ہے تو یہ اپنے عرش والے سے باتیں کرتا ہے، اللہ مغفرنی بما شئت، اللہ توحید کے داعی کو مارنے لگے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر اور میری حفاظت فرما۔ پہاڑ لرزتا ہے، پورا گروہ نیچے گر کے ہلاک ہو جاتا ہے، یہ چلتا واپس آ جاتا ہے۔ پھر بھیجتا جاؤ اسے جا کے سمندر کے گہرے پانیوں میں پھینک دو، وہاں جا کے پھر وہی دعا کرتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے اور کشتی والے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت بات سنیں، اگر آپ نے مارنا ہے تو میں آپ کے طریقوں سے مارا نہیں جا سکتا، مجھے مارنے کے لیے میرا طریقہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا اللہ دا واسطہ دس تیرے کو جان کی میں چھٹنی، میری تو خدائی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، سب لوگ اکٹھے کرو، پوری قوم اپنی اکٹھی کرو، ایک اونچی جگہ پہ مجھے کھڑا کرو، میری کمان اور میرا تیر لو اور پھر میرے رب کا نام لے کے وہ تیر مجھے مارو، بلند آواز سے کہو اس غلام کے رب کے نام سے قتل کرتا ہوں، وہ تیر مجھے لگے گا تو میں مارا جاؤں گا، اور کوئی طریقہ تیرا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساری قوم اکٹھی کر لیتا ہے اور بچے کو اس کے کمان اس کا تیر لے کے رب کے نام سے مارتا ہے، بچہ کنپٹی پہ تیر لگتا ہے اور وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے۔ مڑ کے ساری قوم پچھلے دن میں ساری کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وزیر کہتے ہیں ایک منڈا مار کے ساری قوم نے مسلمان کر چھڑیا، تو اب کیا بنے گا؟ یہ تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے ہیں۔ ان کے لیے خندقیں کھودو، خندقوں میں ان کو جلا دو، خندقوں میں گرایا جا رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے اور وہ ساری قوم جلنے مرنے پر تیار ہے۔ آج بھی پوری مسلمان اہل سنت قوموں کو جلایا جا رہا۔ شام کے اندر مسلمانوں پر کون کون سے بم نہیں گرائے گئے، کون کون سا ظلم نہیں ہوا، کیا طریقے کفار نے اختیار نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل سنہ ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، یہ ایک رب کی توحید کو مانتے ہیں، یہ علی کو خدا نہیں کہتے، یہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے۔ یہی انتقام لینے کے لیے آج دنیا کے مختلف کونوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہے، بھائی یہ آزمائش ہے ان کے لیے، ظالموں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہو رہا ہے اس کے ذریعے، اور مسلمانوں کے لیے آزمائش اور درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن کو خندقوں میں گرایا جا رہا ہے، اور منظر یہاں تک بھی آیا کہ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اس میں پھینکنے کے لیے، جب پھینکا گیا بچہ اس کے ہاتھ میں ہے، گود میں ہے، اور ماں ہوتی ہے، ماں کے قدم رکے خندق میں گرنے سے پہلے، ماں رکتی ہے، وہ شیر خوار بچہ آواز لگاتا ہے یا اماں اسبری فإن الحق،
माँ रुकी क्यों है, तू नहीं जानती कि तू हक पर है, मार छलांग इसके अंदर। अपने बच्चे की आवाज सुनती है, दूध पीता बच्चा भी बोल कर कहता है कि माँ मार दे छलांग, तू हक पर है, तू अल्लाह के लिए मर रही है। और शहीद हो जाती है ये सारी कौम, अल्लाह के पास पहुंच जाती है। ईमान की बेहतरीन हालत, भाई ये जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन हो ईमान की बेहतरीन हालत में, हो अकीदे की बेहतरीन हालत में, तो इसी के बाद तो अल्लाह का दीदार होगा, इसी के बाद तो अल्लाह की जन्नत होगी। तो ये आजमाइश की घड़ी, इस पे मुसलमानों ने सब्र किया, नतीजा क्या निकला, अल्लाह ने उनके दर्जात बुलंद किए। हमेशा याद रखिए, जहां भी मुसलमानों पे जुल्म होता है उसके पीछे कहानी क्या है कि ये अहले तौहीद के दुश्मन है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनको मुसीबतों, फितनों, आजमाइशों में डालते हैं और फिर अपने उन गुनाहों पर तौबा भी नहीं करते, तो याद रखिए इनके लिए क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखिए, सैयदना बिलाल को देखिए, कैसे कैसे बिलाल पर जुल्म हुआ, कहा कि जुबान से ये तौहीद का तराना छोड़ दो, लेकिन बिलाल एक ही आवाज लगाते रहे, अहद 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 अहद, पैगाम तौहीद को नहीं छोड़ा। प्यारे नबी ने पूछा, बिलाल क्या अमल करते हो? रब की जन्नत में चल रहा था, तू दुनिया पे चल रहा था, तेरी जूतियों की आवाज को मैं अल्लाह की जन्नत में सुन रहा था। आले यासर मुसलमान होते हैं, कुफार क्या कुछ जुल्म नहीं करते, मुसलमानों पर किस तरह अज़ाब के कोड़े नहीं बरसाते, और प्यारे नबी देख रहे हैं, प्यारे नबी मौजूद हैं, अल्लाह की सारी कुव्वतें मौजूद हैं। क्या अल्लाह उस हालात को बदल नहीं सकता? बदल सकता है, उसकी हिकमतों को वही जानता है। और आप सब्र की तलकीन कर रहे हैं आले यासर को कि सब्र करो, तुम्हारे साथ अल्लाह ने जन्नत के वादे कर लिए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में जख्मी होते हैं, आपके चचा शहीद होते हैं, आपके सहाबा शहीद होते हैं। इन सारी मुसीबतों पर, इन सारी तकलीफों पर आप सब्र करते हैं। सहाबा आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआई कर दीजिए, इन जालिमों का जुल्म कितना बढ़ गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी से तुमसे पहले ऐसा जमाना भी गुजरा कि अहले ईमान के सरों पर आरे रखकर उनको चीर दिया गया, लेकिन वो अल्लाह के दीन से और रब की वहदानियत के पैगाम से पीछे नहीं हटे। लोहे की कंगियां उनके जिस्मों में डालकर उनकी हड्डियों से उनके गोश्तों को अलग कर दिया गया, लेकिन वो तौहीद का पैगाम उनकी जुबानों से न छुड़ा सके। आज भी जालिम जो चाहे सलूक कर ले, अहले ईमान और अहले तौहीद की जुबान से रब्बुनल्लाह 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 ये आवाज़ छुड़ा नहीं सकते। हाँ, जो इस तौहीद के रास्ते में कुर्बान होकर अल्लाह के पास पहुंच गया, वो अपनी इज्जतों और मकाम के बड़ी बुलंदियों पर पहुंच गया। लेकिन इन जालिमों के लिए मेरे मालिक का पैगाम क्या है, युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं फूंकों से ये तौहीद का चिराग बुझा दें, फूंकों से इन मासूमों की जुबान से रब्बुनल्लाह के जुमले छीन लें। लेकिन अल्लाह का फैसला क्या है, ये नूर तौहीद पूरा होकर रहेगा। बड़े काफिर जो चाहे करते रहे। इन आजमाइशों पर, इन तकलीफों पर हमें करने का हुक्म किया है, सबसे पहले अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कीजिए, अल्लाह के तकवे को अपने दिल में पैदा कीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए। इस्तिग़फ़ार करने से, माफी का सवाल करने से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। नबी अपनी कौमों को यही पैगाम देते रहे, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने गुनाहों पर माफी मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो। नतीजा क्या निकलेगा, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वहां ये जो बादल हैं ये तह बतह तुम्हारे ऊपर आएंगे और अल्लाह तुम्हारी कुव्वत के अंदर और इजाफा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा जब तक इस्तिग़फ़ार को लाजिम रखता है, हर वक्त जुबान पे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मा ग़फिरली, नतीजा क्या निकलता है, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह हर परेशानी से उसके निकलने का रास्ता बना देता है, उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जिसका इंसान के वहम गुमान में तसव्वुर भी नहीं होता। अपने रब से ताल्लुक मजबूत कीजिए, अपनी दुआओं में अपने अल्लाह को पुकारिए, मांगिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए और रिश्ता अपने अल्लाह के साथ ये दुआओं वाला मजबूत कर लीजिए। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, बंदों के बारे में कितना प्यारा ये ऐलान है मालिक की तरफ से। जब बंदे मेरे बारे में सवाल करे अल्लाह कहाँ है, तो सुन लो मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, जब कोई पुकारने वाला पुकारता है अल्लाह उसकी पुकार को सुनता है। जब मुसलमान ये काम करेंगे, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह को पुकारना और अल्लाह से दुआएं करना, तो
پھر یاد رکھیے ساری مصیبتیں اس کا حل تو ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے اس مصیبت کو دور کرنے والا ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس مصیبت کو دور کرنے والا اپنی زبان پہ ایک ترانہ ہمیشہ یاد رکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اپنی زبان پہ رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے, آپ کا فرمان ہے, جس کو کوئی مصیبت ہو اس مصیبت میں ان الفاظ سے پکارے جن الفاظ سے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا, تو اللہ اس مصیبت میں اس انسان کو نکال دیتا ہے. اعلان کرنا گاڑی کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کسی نے نا گاڑی غلط پارک کی ہے سامنے بلڈنگ کے. یہ ہے XRR 6793. یہ مرور کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, وہ گاڑی اٹھا کے لے جائے گا. کوئی اگر جس کی گاڑی ہے وہ لے جائے. دوسری کا نمبر ہے, ہاں دوسرا نمبر بھی ہے GND 5306. جس کی گاڑی ہے یہ ابھی یہ گاڑی اپنی جگہ سے ہٹا لے, وہاں سے کسی کا روڈ بلاک کیا ہے, آپ نے راستہ بند کیا ہے. اور مرور کو انہوں نے کال کیا, وہ اٹھا کر لے جائے گا. جی یہ دوبارہ پھر یہ سن لیں. پہلی گاڑی ہے GND 5306 اور دوسری گاڑی ہے XRR 6793. یہ دونوں گاڑیوں کے حوالے سے ساتھی نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے مرور کو کال کی ہے, جو ہمارے کا جو بلڈنگ کا جو مالک ہے اس نے. جن کی یہ گاڑیاں ہیں وہ اٹھا لے جائے, کہیں سائڈ کے اوپر کھڑی کر دے, ورنہ مرور جو ہے نا وہ بینچ بھیج کر کے وہ اٹھا دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ اپنی رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. اللہ مسلمانوں پہ اپنی رحمت کے فیصلے, اللہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو بلند کر کے اٹھا لے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ شریروں کے شر سے بچا, اللہ خوارج کے شر سے بچا, جو مسلمانوں کو ان مصیبتوں میں پھنسانے کا سبب ہیں. اللہ تو ان سے انتقام لے. جن ظالموں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے اس ظلم کو پھیلایا ہے, اللہ تو ان ظالموں کو جانتا ہے. اللہ تو انتقام لینے پر قادر ہے. ہمارے اہل ایمان کے ان لوگوں کا انتقام لے. اللہ مسلمانوں کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خوارج کا یہ فتنہ, خوارج کا یہ شر جس نے گھر گھر برباد کر کے رکھ دیے ہیں, جس نے مسلمان ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, اللہ ان خوارج کی شر سے مسلمان ملکوں کو بھی محفوظ فرما, نوجوانوں کو بھی محفوظ فرما. اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما, اللہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ یہ بلاد توحید, یہ بلاد حرمین شریفین, یہاں سے توحید کا پیغام پوری دنیا پہ پھیل رہا ہے. یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کتاب و سنت کا غلبہ ہے, جہاں عقیدہ توحید کا غلبہ ہے, جہاں قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ دیا جاتا ہے. اللہ یہ پھلتا رہے, پھولتا رہے, یہ مہکتا رہے, اور اس باغ سے توحید کا آوازہ پوری دنیا پہ نشر ہوتا رہے. اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ بلاد حرمین کو شریروں کے شر سے, ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اللہ جن لوگوں کی آنکھوں میں یہ کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے, اللہ ان کی چبھن میں اضافہ فرما اور بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو اپنے پیاروں میں شامل فرما ہے, اللہ تو اپنے پیاروں میں شامل فرما ہے. اللہ تو ہمیں موت اس حال میں دینا کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ تیرے فرشتے موت روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو یہ پیغام لے کر آئیں, پیاری روح باہر نکل تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اللہ ہمارے ماں باپ تیرے پاس آ گئے, اللہ اہل ایمان ماں باپ کی مغفرت فرما کے انہیں فردوس عطا فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ انہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن کی گودیں اولاد سے خالی ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اللہ تیری توحید کی دعوت دیتے ہیں, تجھے اسی لا الہ الا اللہ, اسی عقیدہ توحید کا واسطہ ہے. مولا ہمیں اس حال میں لے کے جانا, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن
وما علینا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ساتھ سے درخواست ہے کہ